پاکستان ان دنوں تنازعات کی زد میں گھرا ہوا ہے۔ ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں رہا کہ جس پر عوام مکمل بھروسہ کر سکے۔ تقسیم در تقسیم معاشرے کو مزید تقسیم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے سی ایم پنجاب کا جو الیکشن ہوا، اس کے بعد کا جو تماشا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے ہاں جو ٹی وی چینلز ہیں، جو مین اسٹریم میڈیا ہے، وہ آلریڈی ایک بائیسڈ ہیں، ان کی اپنی ایک لائن کھینچی ہوئی ہے کہ ہم نے کس پارٹی کی ترجمانی کرنی ہے۔ سو وہ اپنے حساب سے آپ کو آئین کی جو آرٹیکل کی 63A کی تشریح ہے وہ آپ کو سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے۔ سو ہر ایک نے اپنے اپنے جو قانونی ماہرین ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے، ان سے سمجھ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سمجھائیں، پھر آپ نے جو لائن پکڑی ہوئی وہ آپ سمجھ رہے ہیں اپنے حساب سے۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ابھی ترقی یافتہ نہیں بنا۔ پاکستان کی آدھی آبادی آج بھی ان پڑھ ہے۔ جو حکومتی اعداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ 60% آبادی ہماری پڑھی لکھی ہے، یہ حکومت کہتی ہے، لیکن جو آزاد ادارے ہیں ان کے جو سرویز ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ ہم اگر حکومتی اعداد و شمار کو تسلیم بھی کر لیں، مان لیں کہ چلو ٹھیک ہے ہماری 60% آبادی پڑھی لکھی ہے، یعنی کہ پھر بھی 100 میں سے 40 افراد جو ہیں ان پڑھ ہیں، اور ان 60% جو پڑھے لکھے ہیں ان میں سے 30% ایسے ہوں گے جنہیں انگریزی کی سمجھ بوجھ ہوگی، جنہیں اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان کوئی پڑھنا لکھنا آتی ہوگی، یا پھر 40% کر لیں پھر بھی 20% رہ جاتے ہیں۔ سو ایک یہ چیز آپ کے سامنے، اور انٹرنیٹ تک جو رسائی ہے ہماری آدھے سے زائد آبادی کو، اور موبائل بھی آپ ہر ایک کے پاس ہے تقریباً۔ سو کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ایک بات جو مجھے کھٹک رہی تھی، پاکستان میں ہم جو رابطے کی زبان ہماری جو رابطے کی زبان ہے وہ اردو ہے، جس میں ابھی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم میں سے بیشتر جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں انگریزی کے بجائے، ہم اردو کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پر، ہمارے ملک میں جہاں 60% آبادی جو ہے پڑھی لکھی ہے، 40% اب بھی ان پڑھ ہے، یعنی کہ 40% افراد دوسروں پر ریلائے کرتے ہیں۔ ان کو کوئی دوسرا پڑھا لکھا بندہ آئے گا، سمجھائے گا، بجھائے گا کہ بھائی یہ معاملہ ہے، یہ مسائل ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ پاکستان میں تقریباً جتنے فیصلے ہوتے ہیں، جتنے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ انگریزی میں لکھے جاتے ہیں۔ اب عوام کا رابطہ کیسے بنے؟ عوام کو ہر ایک تو پڑھا لکھا ہے نہیں، ہر ایک کے پاس اتنا شعور ہے نہیں کہ وہ عدلیہ کے جو فیصلے لکھے ہوئے ان کو پڑھے سمجھے۔ اگر آپ اردو میں لکھیں گے تو تھوڑا بہت انہیں سمجھنے میں ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ بات کیا لکھی گئی ہے اور ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں فیصلے لکھے جاتے ہیں انگریزی میں، پھر جن کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے حساب سے سمجھاتے ہیں۔ اب یہاں پر گڑبڑ ہے، پھر جس کو جو تشریح سمجھ میں آتی ہے وہ اپنے حساب سے کام چلائے ہوئے ہیں۔ سو یہ ہے کہ یہاں میں ایک اور مسئلہ آپ کے ساتھ ایک بات ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پاکستان میں ایک آتھر ہیں، ایک رائٹر ہیں، بڑے مشہور ہیں، جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، پھٹے ہوئے آموں کا کوئی کیس ہے، اس طرح کوئی پھٹے ہوئے آموں کا کیس، حنیف محمد، جنہوں نے محمد حنیف یا حنیف محمد اس طرح کوئی نام ہے۔ سو انہوں نے کتاب لکھی تھی، انگریزی میں لکھی تھی۔ انگریزی میں لکھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی کو، یعنی کہ ہمیں جو گلابی انگریزی آتی ہے، جو سمجھ بوجھ آتی ہے، ہم نے جو پڑھی اور ہم جیسے اور لوگوں نے پڑھی وہ چپ چاپ رہے، لیکن جب اردو میں ترجمہ ہوا تو پھر مسئلہ ہوا، پھر کتاب پر پابندیاں لگ گئی۔ اب یہ کیوں پابندیاں لگی؟ کیونکہ پھر اس میں جو چیزیں جو لکھی گئی تھی، جن کے حوالے سے لکھی گئی تھی، ان کو مسئلہ ہوا۔ یا تو پہلے انہیں انگریزی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا ان کو ڈر تھا کہ اب بڑے لیول تک، یعنی کہ عوام کو بک تک رسائی ہوگی اور عوام زیادہ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ دو طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں مسئلہ ہماری گلابی انگریزی کا مجھے زیادہ لگتا ہے کہ ہمیں انگریزی میں لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھ میں آتی ہیں تو وہ ایک محدود حلقہ ہے، یعنی کہ 10-15% ایسے لوگ ہوں گے پاکستان میں جنہیں انگریزی لکھنا پڑھنا آتا ہوگا، یا پھر 20% کر لیں، اور یعنی کہ 80% تو پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ ہماری جو رابطے کی زبان ہے، آپ اس زبان میں فیصلے لکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔
ورنہ اس طرح جو ہماری گلابی انگریزی ہے تو پھر جو ہم آئین کی تشریح کرتے ہیں، جو ہمارے میڈیا جو ہاؤسز ہیں، جو ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے افراد ہیں، وہ بھی اپنی گلابی انگریزی کی بدولت ہی آپ کو سمجھا بجھا رہے ہوتے ہیں، جو بلاگرز ہیں وہ بھی آپ کو اس طرح سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ ایک چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ سو امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی اور آپ خود سے پڑھنا سیکھیں۔ یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، جو اسکرین پر نظر آتے ہیں بڑے بڑے نام، بڑے بڑے جو چینل ہیں، ہر ایک نے اپنی لائن پکڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ خود پڑھیں، آپ خود سیکھیں، خود جانیں، خود ویب سائٹس پر جائیں، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اس پر جائیں، فیصلے کو دیکھیں کہ کیا کہتا ہے آئین کا آرٹیکل جو ہے، اس میں جو پارٹی ہیڈ جو ہے اس کی اور پارلیمان لیڈر جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، وہ سب چیزیں وہاں پر واضح لکھی ہوئی ہیں۔ اس کو آپ تھوڑا خود سمجھیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ آپ قانونی ماہر تو نہیں بنیں گے لیکن آپ کو بیسک ایک آئیڈیا ضرور ہو جائے گا۔ سو یہ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ امید ہے آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔